السلام علیکم جی، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد احسن انوار ہے اور میرا تعلق الفا پراپرٹیز سے ہے۔ کافی زیادہ ایک کیوریز میرے پاس ریسیو ہو رہی تھی مارکیٹ کے ریکارڈنگ، کہ لوگ کہہ رہے تھے جی کہ ہمیں کلیئر کریں کہ ہم لوگ کس طرح مارکیٹ میں ورک کریں، ایز لائک ٹریڈر کریں، ایز لائک انویسٹر کریں۔ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک ہوتا ہے انویسٹر اور ایک ہوتا ہے ٹریڈر۔ یہ دونوں دونوں ہی ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ آپ یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ دونوں ایک چیز ہے، اور دونوں کے بڑے ہی الگ ان کے رزلٹس ہیں۔ اینڈ دونوں کے حوالے سے جو ہے بہتر چیز، اگر میں کہوں، اگر آپ ڈیلر نہیں ہیں تو بہتر چیز انویسٹر ہے۔ انویسٹمنٹ کرنے والا جو انویسٹر ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور فائدے میں بھی وہی رہتا ہے زیادہ تر۔ اس میں ٹریڈر جو ہے نا وہ فائدے میں اتنا نہیں رہتا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ کیونکہ انویسٹر جو ہے نا اس کے پاس ہولڈنگ پاور ہوتی ہے، ٹریڈر کے پاس ہولڈنگ پاور نہیں ہوتی۔ وہ اس نے وہی پیمنٹ اگر کروڑ اس نے ڈالا ہو نا، اسے مارکیٹ کے اپ اینڈ ڈاؤن فلکچویشن کینڈلز کو دیکھتے ہوئے، اپ اینڈ ڈاؤن فلکچویشن کینڈلز کو دیکھتے ہوئے اس نے اسی کے اندر سے پیسے کو ان آؤٹ کرنا ہے اور اسی کے اندر سے پیسہ کمانا ہے۔ اور آن دا ادر ہینڈ جو انویسٹر ہوتا ہے اس نے ایک ہی بار مارکیٹ میں کروڑ ڈالنا ہے اور اس نے ایک سال اسے ہولڈ کر لینا ہے۔ مینس کہ وہ کروڑ کے ساتھ 50 لاکھ بھی کھینچ سکتا ہے، مینس کہ وہ کروڑ کے ساتھ 1 کروڑ بھی کھینچ سکتا ہے۔ اکثر پروجیکٹ میں ہوتا ہے اس طرح کہ ان کے اندر فلکچویشن کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے اندر ٹریڈر جو ہے نا وہ پیسہ ڈال رہا ہوتا ہے اور نکال رہا ہوتا ہے۔ مینس کہ اگر ہم فار ایگزامپل لاہور اسمارٹ سٹی کی ہی ایگزامپل لے لیتے ہیں، اس کے 4 مرلہ کمرشل کے اندر ٹریڈنگ کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے اندر یعنی کہ آپ دیکھیں کہ فلکچویشن کافی زیادہ، لوگ اس میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ہم لوگ خود کر رہے ہوتے ہیں اس میں ٹریڈنگ۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ فائدے مند لوگ وہ ہیں جو کہ ان ایکسپیرینس ہونے کے باوجود اچھا کما رہے ہیں اور ایک بار بائی کرتے ہیں اور ہولڈ کر لیتے ہیں چیزوں کو۔ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو بتایا کہ ہولڈنگ پاور از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اگر آپ کے پاس ہولڈنگ پاور ہے تو آپ کامیاب ہیں، اگر آپ کے پاس ہولڈنگ پاور نہیں ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر تو آپ کامیاب نہیں ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ لوگ ایز اے انویسٹر بن کے چلتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ لوگ جو ہے لانگ ٹرم کے لیے ہولڈنگ کر سکتے ہیں چیزوں کو لے کے۔ ٹریڈر اگر آپ کو کوئی کہتا ہے جی آپ میرے سے پیسے ڈالیں، ہم 30 دن کے اندر ہم لوگ جو ہے ہم لوگ 50 1 لاکھ 60 1 لاکھ کما لیں گے اس کے اندر سے، تو یہ ایک پاسبلٹی نہیں ہے، یہ ایک غلط چیز ہے۔ اس میں آپ لوگ بینیفٹ نہیں لے سکتے، کسی بھی صورت میں نہیں لے سکتے۔ وہ آپ کے پیسے رسک پہ لگے رہتے ہیں۔ سپوز اگر آپ مارکیٹ میں کمرشل کوئی بائی کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کو بائی کر لیتے ہیں کوئی بھی، تو مارکیٹ کریش ہو جاتی ہے، اگلے دن ہی مارکیٹ میں اویلیبلٹی آ جاتی ہے۔ مارکیٹ دو چیزوں پہ چل رہی ہوتی ہے، ریکوائرمنٹ اینڈ اویلیبلٹی۔ اگلے دن اویلیبلٹی آئی تھی تو اویلیبلٹی آنے سے آپ کا کمرشل جو ہے وہ 15 لاکھ روپے فوراً نیچے آ جاتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے تو پیسے ڈوب گئے نا۔ آپ نے آگے جو اس کے حساب سے ایڈجسٹمنٹس کی ہوئی ہیں چیزوں کی، میں نے یہاں سے پیمنٹ نکال کے یہاں ڈالنی ہے اور یہاں سے پیمنٹ نکال کے وہاں استعمال کر لینی، تو وہ چیزیں پھر آپ کی ساری ڈسٹرب ہو جائیں گی اس ایک فلکچویشن کی وجہ سے جسٹ۔ تو اس حوالے سے جو انویسٹر ہے وہ سیف اینڈ سیکیور رہتا ہے۔ انویسٹر کو کبھی ٹینشن نہیں ہوتی، اس کی نظر میں مارکیٹ چاہے زیرو ہو چاہے اوپر جائے، نہیں، اس نے ایک ٹائم سیٹ کر دیا، تو ایک ٹائم لاک کر لیا ہوتا ہے کہ یار میں نے اتنے ٹائم کے بعد بھیجوں گا۔ ہاں اتنے ٹائم سے پہلے پہلے اگر میرے ٹارگیٹ کے قریب قریب بھی اگر پروفٹ آتا ہے تو میں سیل آؤٹ کر کے آؤٹ ہو جاؤں گا۔ اب وہ یہ بھی نہ کرے جی کہ میں نے اسی ٹائم پہ بھیجنا، یہ پھر اس کی بیوقوفی ہے۔ جب آپ کے ایک ٹارگیٹ کے قریب قریب آ رہی ہے، انویسٹمنٹ آ چکی ہے، تو آپ اسے وہاں پہ آ کے سیل آؤٹ کریں اینڈ آؤٹ ہو جائیں، وہاں سے نکل جائیں۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے پھر نا کہ آپ اسی ضد پہ لگے رہیں کہ جی نہیں مجھے 100% پورا چاہیے، مجھے 98 نہیں چاہیے۔ تو ٹریڈر سے زیادہ ریکمینڈیبل جو ہے وہ انویسٹر ہے، کہ آپ چیزوں کو بائی کریں، ان کو اپنے نام پہ کرائیں اینڈ نام پہ کرا کے ان کو پھر سیل آؤٹ کریں، نہ کہ ویسے ہی اوپن رکھیں۔ اوپن رکھنا بھی رسکی ہوتا ہے چیزوں کو، لیکن انویسٹمنٹ کریں اور ایز اے انویسٹر کام کریں، نہ کہ ایز اے ٹریڈر۔ اس میں آپ لوگوں کا وہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ اس طرح کی پینک کنڈیشنز کو یا اس طرح ہر ٹائم مارکیٹ میں ایکٹیو رہ سکیں، کیونکہ ہمارا پورا 110% ٹائم ہمارا آفس میں رہتا ہے اینڈ ہم لوگ زیادہ تر جو ہے اسی کام میں انوالو رہتے ہیں۔ ہماری گیدرنگ اسی کے متعلق ہوتی ہے، ساری ہماری کیبنٹس کے لوگ اسی کے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے ہم لوگ زیادہ ٹریڈنگ کو پریفر کرتے ہیں کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، آپ نے جاب پہ بھی جانا ہے، آپ نے گھر بھی کام ٹائم دینا ہوتا ہے، کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کا مینیجنگ سسٹم اور ہے، ہمارا سسٹم اور ہوتا ہے۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ ایز اے انویسٹر چیزوں کو لے کے چلیں، نہ کہ ایز اے ٹریڈر۔ تو آپ نے اب ڈیسائیڈ خود کرنا ہے کہ یہ دونوں میں سے آپ کون ہیں اینڈ آپ کس طرح زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔